ہیں ان خطوں کی اپنی شناخت ہے، ان کے وسائل کی اپنی شناخت ہے، اور اس حوالے سے ہر خطہ، ہر صوبہ اور ہر صوبے کے عوام، وہاں کے بچے اپنے وسائل کے خود مالک ہوں گے، اور اپنے وسائل پر سب سے پہلے حق ان کا ہوگا۔ ہم نے آئین میں اصولی طور پر اس کو تسلیم کیا، لیکن ان چاروں میں سے عملی طور پر کچھ بھی نہیں۔ ہم حکومتوں میں آ جاتے ہیں، اسمبلیاں بھی بن جاتی ہیں، ہم وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی بن جاتے ہیں، لیکن میں ایک سوال جو پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں بھی کرتا رہا ہوں، اور میرے اکابرین اس کے گواہ ہیں، اور میں ان سے سوال کرتا رہا ہوں کہ کم از کم میں ذاتی طور پر جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا سے جمہوریت کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ اس سے پہلے کی تحریکوں میں نے کچھ مشاہدات بطور طالب علم کے کیے ہیں، لیکن اس کا باقاعدہ حصہ نہیں تھا، نہ میری وہ عمر تھی۔ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لائی دور سے لے کر آج تک ہم نے جمہوریت کی جو جنگ لڑی، آمریت کے خلاف جنگ لڑی، ذرا نتیجے کے لحاظ سے مجھے بتا تو دو کہ جمہوریت طاقتور ہوئی ہے یا جمہوریت کمزور ہوئی؟ مجھے معاف فرمائیے، میں آج بھی کہتا ہوں کہ جمہوریت مسلسل کمزور ہوتی چلی گئی ہے، اور اس کی کمزوری کی وجہ یہ ہے کہ ہم سیاستدان وہ مفاد پرست بھی بن جاتے ہیں، موقع پرست بھی بن جاتے ہیں، اور اپنی وقتی ضرورتوں کو اتنا اہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے آئین کو بھی قربان کرتے ہیں اور ملک کی جمہوریت کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ کچھ ہمیں اپنی غلطیوں کی طرف بھی دیکھنا چاہیے۔ صرف کسی کو مورد الزام ٹھہرانا دنیا کے سیاسیات میں جبر کا ایک مستقل پہلو ہے۔ دنیا میں جبر کی بنیاد پر حکومتیں بھی قائم ہوتی ہیں، اور جبر کی بنیاد پر حکومتیں چلتی بھی ہیں، لیکن جبر سے انصاف کی طرف لانا، عدل کی طرف لانا، اس کے لیے جب تک سیاستدانوں کا کردار نہیں ہوگا اور مؤثر کردار نہیں ہوگا، ایک کمٹمنٹ نہیں ہوگی، میں نہیں سمجھتا کہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر ہو سکے۔ ریاست کو دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک امن اور ایک خوشحال معیشت۔ جب ہم لفظ امن استعمال کرتے ہیں تو یہ 3 حروف کا ایک سب سے چھوٹا لفظ ہے، لیکن یہ لفظ امن یہ تمام تر انسانی حقوق کو محیط ہے، تمام انسانی حقوق کا احاطہ کرتا ہے، اور تمام انسانی حقوق 3 چیزوں کے گرد گھومتی ہیں: انسان کی جان، انسان کا مال، انسان کی عزت و آبرو۔ دنیا جہان میں قانون بنتے ہیں ان 3 شعبوں میں حقوق کے تحفظ کے لیے۔ تو حقدار کو حق دینا، اور اگر اس کی حق تلفی ہو تو اس کی تلافی کرنا، اس مقصد کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں، آئین بنائے جاتے ہیں۔ اور جب
ہم بغاوت کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، غلط پالیسیاں بناتے ہیں، تو پھر نتیجے میں ہمیں دو سزائیں ملتی ہیں، ایک بھوک کی صورت میں اور ایک بدامنی کی صورت میں۔ انسانی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کبریٰ عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں ساری انسانیت کا امام بنانے والا ہوں۔ اتنے عظیم منصب پر فائز ہونے کے بعد اب آپ کی ترجیحات میں فرق آ گیا ذمہ داریوں کے حوالے سے۔ وہ حضرت ابراہیم جو شرک کے خلاف لڑتے رہے، توحید کی بات کرتے رہے، رب سے اپنے بندے کا رشتہ جوڑ رہے تھے، بتوں کو توڑ رہے تھے اور اس کی پاداش میں آگ میں جھونک دیے گئے، آج انسانیت کی امامت کا منصب عطا ہونے کے بعد نئی ذمہ داریوں کا احساس ہوا تو اللہ تعالیٰ سے یوں مخاطب ہوتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور ان کو پھل فروٹ نصیب فرما، خوشحال معیشت نصیب فرما۔ لیکن آپ نے خوشحال معیشت مانگی من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، قال ومن کفر فأمتعہ قلیلا، جس نے میرا انکار کیا دنیا میں اس کو بھی دوں گا۔ یعنی معیشت پوری انسانیت کے لیے برابر کا حق ہے۔ ایک ملک کے اندر ہر عقیدے اور ہر فکر سے وابستہ ہر انسان کے معاشی حقوق اور انسانی حقوق برابر ہو جاتے ہیں۔ اب یہ حقوق کہاں ہیں؟ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں، تو خود رب العزت فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ ایک آبادی کی اللہ مثال دیتے ہیں کہ وہ آبادی جہاں امن بھی تھا اور جہاں اطمینان بھی تھا، سکون کی زندگی گزر رہی تھی، ہر طرف امن و امان تھا، لیکن اس امن اور اطمینان کی علت کیا تھی؟ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان، ہر طرف سے رزق وہاں کھچ کھچ کے آ رہا تھا، خوشحال معیشت تھی۔ لیکن انسان نے جب اس کا انکار کیا اللہ کی نعمتوں کا، تو پھر اللہ نے اس کو بھوک اور بدامنی کا مزہ چکھا دیا۔ تکوینی طور پر ہمیں ذرا صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کس مقام پر ہم کھڑے ہیں؟ خوف کے ہر طرف سائے منڈلا رہے ہیں، انسانی زندگی خطرے میں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے۔ معیشت ڈوب چکی ہے ہماری۔ کس نے ڈوبی؟
کیوں ہم آج یہاں تک پہنچے کہ اب ہم سے اپنا ملک نہیں سنبھالا جا رہا؟ اور ہم تو انسان ہیں، ہم نے تو اپنے عقل اور تدبیر کی بنیاد پر نظام کی بہتری کے لیے حکمت عملی بنانی ہے، پالیسیاں بنانی ہیں۔ اوپر سے قدرتی آفت آ جائے تو کیا کر سکتے ہیں آپ؟ سیلاب کی تباہ کاریاں آ گئی، زلزلے کی تباہ کاری آئی ہیں، اور پوری دنیا مل کر بھی نہ اس کا راستہ روکنے کی طاقت رکھتی ہے، نہ اس کی تلافی کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جتنی مدد آپ کر سکیں ان کی، وہ آٹے میں نمک کے برابر۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں بہت کچھ ہے۔ زمین کے اوپر بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، زمین کے اندر بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن ہمیں اس پر اختیار نہیں ہے۔ بلوچستان میں کیا کچھ نہیں ہے۔ شاید سونے چاندے اور تانبے کی اتنی کانیں کہیں اور ہو جو بلوچستان میں اس وقت موجود ہیں۔ کوئلہ کی کانیں ہیں، چولستان آپس کا بھرا ہوا ہے۔ وزیرستان ایشیا کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے اس وقت، جہاں سونے چاندی اور تانبے کے کانے بھی ہیں اور جہاں پر گیس بھی نکل آئی ہے، کرک میں۔ اب آپ بتائیں کہ یہ قوم کی چیزیں ہیں، اس ملک کی چیزیں ہیں۔ 75 سال ہمارے ہو گئے، ہم اپنی ملکیت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اپنی ملکیتوں پر ہمارا اختیار نہیں ہے۔ اس انداز میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، یقیناً ہم سب کو مل کر سوچنا ہوگا۔ میں تو اس کے حق میں ہوں، میری بھی پارٹی ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ محمود خان ہم سے زیادہ حصہ لینا چاہتا ہے، مینگل صاحب بھی خواہش رکھتے ہیں، ادھر کھوڑا صاحب تو سب کچھ لینا چاہتے ہیں، لیکن یہ خواہشات ہمیں چھوڑنی پڑیں گی۔ جس طرح آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اتحاد حکمران ہے، ان کو سر جوڑ کر سوچنا پڑے گا۔ اس میں بڑے سوچ فکر والے لوگ ہیں، ماہرین ہیں، ماہرین اقتصادیات ہیں، اور ہر طبقے کو مطمئن کرنا پڑے گا۔ بھوکا آدمی لڑتا ہے پھر۔ جب یہ سی پیک کا منصوبہ ہو رہا تھا تو کچھ معاملات ایسے آ گئے تھے کہ مجھے خود چائنا جانا پڑا اور وہاں کی قیادت سے بات کرنی پڑی۔ تو ان کا سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ آپ کے ملک میں تو دہشت گردی ہے اور ان راستوں سے ہم گزریں گے تو یہ تو خوف ہوگا، اور کیسے یہ کامیاب ہوگا اتنا بڑا منصوبہ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ تو کمیونسٹ لوگ ہیں، اور کمیونسٹ آف پارٹی چائنا کی حکومت ہے یہاں پر، اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ معدہ خوشحال ہے تو سب ٹھیک ہے، معدے کی اصلاح ہو جائے پورا جسم جو ہے وہ ٹھیک رہتا ہے۔ تو آپ اس پسماندہ علاقے سے جب اتنا بڑا منصوبہ گزاریں گے اور اس سے جب لوگوں کے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور لوگوں کی معیشت بہتر ہوگی تو وہی اس کا علاج ہوگا نا۔ تو ہم تو آپ کے پاس اسی چیز کا علاج کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن
مشکل یہ ہے کہ پچھلے 3 ساڑھے 3 سالوں میں ہم نے اس کو فریز کر دیا، اور امریکہ بہادر اس کی خارجہ پالیسی کا اس خطے میں، اس علاقے میں اس کی پالیسی کا محور بن گیا کہ اگر سی پیک کا کوئی حامی ہے تو وہ امریکہ کا مخالف، اور اگر سی پیک کا مخالف ہے تو وہ امریکہ کا دوست۔ سو پچھلی حکومت نے اس کو فریز کر کے امریکہ کے ساتھ غلامی کی کمٹمنٹ کی۔ آج ہم پھر اس کو شروع کر رہے ہیں، اثر نو شروع کر رہے ہیں۔ خارجہ پالیسی کبھی بھی جامد نہیں ہوا کرتی، اور خارجہ پالیسی کبھی بھی کسی جامد اصول کی بنیاد پر تشکیل نہیں دی جاتی۔ خارجہ پالیسی ہمیشہ اپنے ملک اور وطن کے مفادات کی گرد گھومتی ہے۔ ہم انڈیا کے ساتھ بھی تجارتی تعلقات بنائیں تو ظاہر ہے ہمارے سامنے اپنے ملکی مفاد ہوگا۔ ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، کسی زمانے میں افغانستان جنوب ایشیا کا دروازہ تھا، لیکن آج ہم پاکستان کو بھی اس کا دروازہ تصور کرتے ہیں۔ افغانستان اور پاکستان کی باہمی شراکت اور باہمی اعتماد اس پورے خطے میں امن و استحکام کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن سن 1980 سے لے کر آج تک وہاں اضطراب ہے، بے قراری ہے۔ کب استقرار آئے گا، کب استقلال آئے گا، کب صورتحال ایسی بنے گی کہ ہم افغانستان کا استفادہ کر سکیں اور ہمارا استفادہ کر سکیں؟ ہم آج بھی ان فلسفوں میں گم ہیں۔ افغانستان میں حکومت ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ ایک پڑوسی ہونے کے ناطے افغانستان سے جو ضرورتیں میری وابستہ ہیں، اس کا امریکہ کو ادراک ہی نہیں ہے، شاید کسی اور کو بھی نہ ہو۔ ایران میرا پڑوسی ہے، پڑوس ممالک کے آپس میں 100 مشترکات ہوتی ہیں، ان پر بھی نظر رکھنی پڑتی ہے۔ ایک دو تنازع بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے دونوں ملکوں کے بیچ میں کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں۔ آپ تعلق بھی چاہتے ہیں، دونوں کا بہتر تعلق اور دونوں کا استحکام، ایک دوسرے کے لیے مفید بھی تصور کرتے ہیں، لیکن پھر اس کو تسلیم کرنے میں ہچکچاہٹ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ اوپر سے ابھی اجازت نہیں ملی۔ جب ہم اپنے مفادات کو اوپر کی اجازت سے وابستہ کر لیں، کس طرح یہ ملک آزاد ہوگا؟ کس طرح اس ملک میں جمہوریت کا استحکام ہوگا؟ کس طرح ہماری معیشت بہتر ہوگی؟ اور کس طرح ہمیں ایک پرامن ماحول ملے گا؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان امور پہ غور کریں، ان کی طرف جائیں۔ آج اگر ہم سردار عطا اللہ خان مینگل کا نام لیتے ہیں، آج وہ دنیا میں نہیں، لیکن سردار اختر جان صاحب اور ان کے رفقا نے ان کی یاد میں اس ریفرنس کا انعقاد کر کے کہ جس طرح ہم جو بڑوں کے جانشین کہلاتے ہیں یا ان کے وارث کہلاتے ہیں، اپنے بڑوں کو زندہ جاوید بنانے کے یہی طریقے ہیں۔ ان کی زندگی کو سمجھو، اس پر لکھو، اس پر بولو، تاکہ نئی نسل کو ان کے افکار و خیالات منتقل ہو سکے۔ اور پھر ان کی مرضی، ان میں وہ کون سی اچھی چیز چنتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی چیز ناپسند ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ خود ما صفا ودع ما قدر، ستھری چیز کو اٹھاؤ
اور اگر اس پر کوئی گرد و آلود ہے اور آپ کی نظر میں وہ قابل استعمال نہیں، چھوڑ دو، آپ کی مرضی ہے۔ لیکن ہم اکابرین کی جدوجہد اور قربانیوں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ سو اس ملک کے لیے آئین بنانا، میثاق ملی، قانون کی بالادستی، آئین پر عمل درآمد، اللہ کے دیے ہوئے نظام کی پیروی، ایک جمہوری ماحول اور نظام مملکت میں عوام کی شراکت اور اس کے پیرامیٹرز، یہ سب چیزیں اس کو ہم بہتر طور پر استعمال کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم ایک دوسرے کو سننے کے لیے تو تیار ہوں۔ جس وقت میں آپ کو سننے کے لیے آمادہ ہو جاؤں اور آپ مجھے سننے کے لیے آمادہ ہو جائیں، تو ہم ضرور اپنی مشترکات کا تعین بھی کر سکیں گے اور اس کی بنیاد پر ایک نئے مستقبل کو بھی استوار کر سکیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس میدان میں ہم نے آگے کام کرنا ہے، ہمارے آنے والی نسلوں نے کام کرنا ہے، ہم نے مل کر چلنا ہے، خطے کو سمجھنا ہے، خطے کی ضرورتوں کو سمجھنا ہے، اپنے ملک کو سمجھنا ہے اور اپنے ملک کو آئین کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ اگر ہم آئین کی روشنی میں اپنے ملک کو نہیں سمجھیں گے تو پھر چھینا جھپٹی ہوگی، پھر ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھ سکیں گے۔ تو ہماری یہی درخواست ہے کہ ہمارے اکابرین کی وہ خدمات جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہم اس کی روشنی میں اپنے نئے مستقبل کو سنواریں، اپنا نیا مستقبل ہم بہتر انداز کے ساتھ تراشیں، اس پر آگے بڑھیں اور نئی نسلوں کو امن و آشتی نصیب کریں اور نئی نسلوں کو خوشحال معیشت اور ایک پرسکون اور اطمینان بخش زندگی، یہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ کوئی ہے جو اپنی اولاد کے بارے میں یہ سوچے کہ ان کی زندگی کرب میں ہو، دشمنیوں میں ہو، خون ریزیوں میں ہو، بھوک میں ہو اور پیاس میں ہو۔ اگر میں اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تو مجھے پھر قوم کے بچوں کے بارے میں بھی وہی وتیرہ اختیار کرنا ہوگا۔ تو ہم بحیثیت باپ کے ہم اس قوم کے بچوں کے مستقبل کا حق ادا کر سکتے ہیں، ورنہ پھر زبانی باتیں ہیں، پھر ملتے رہیں گے اور بولتے رہیں گے اور اچھی اچھی باتیں کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ راستہ نصیب فرمائے کہ جس راستے پہ چل کر ہم آنے والے نسلوں کو حفاظت مہیا کر سکیں، خوشحال زندگی مہیا کر سکیں اور پاکستان اور وطن کے لیے ہم استحکام کے راستے ڈھونڈ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ اکبر بارگزی نے مایوسی سے نکلنے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت شعر کہا تھا: زردِ باغا بہار ہم کہتند، درداں روچے قرار ہم کہتند، گم مکن مرچی ماچو بے واریں، نیٹ روچے بوار ہم کہتند، قاتلو اون واریں شب کٹیت، قاتلو اون واریں شب کٹیت، گل کنانا سہار ہم کہتند، گل زمین سنبہی چبانو را، کوچگاں میں بہار ہم کہتند۔ خدا تبارک تعالیٰ اکبر بارگزی مرحوم کو بھی اپنے جواہرات رحمت میں جگہ دے۔ سردار عطا اللہ مینگل صاحب کے بہت ہی قریبی رفقا میں سے تھے، ان کے ساتھ پروگرام کے اس آج کے اہم تاریخ ساز تعزیتی کانفرنس سیمینار بلوچستان میں ان کے فکر و فلسفے کے مشعل کو آت میں لیے، ان کے سیاسی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے بلوچستان اور پاکستان کے کونے کونے میں ان کی جمہوری جدوجہد کو روشنیاں پھیلاتے ہوئے بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائد محترم سردار اختر مینگل صاحب سے کہ وہ آ کے اپنے بابا جانی کے بارے میں اس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب، پشتونخوا ملی پارٹی کے صدر محمود خان اچکزئی صاحب،
مقاصد کے لیے قید و بند کی صحبتیں کاٹی. اذیت گاہوں میں انہوں نے جو اذیتیں کاٹی، جلا وطنی کے دن گزارے. اس قوم اور اس علاقوں کے لیے، اس عوام کے لیے کیا آج ہم ان کی قربانیوں کے، ان کی قید و بند کی، ان کی اذیتوں کے ایک لمحے کے لیے بھی کیا ہم لوگوں نے ان قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی جد و جہد کو آگے لے جانے کے لیے کوئی اقدام کیے ہیں؟ میں تو اپنی طرف سے تو یہ کہتا ہوں کہ شاید ان کی جد و جہد کے مقابلے میں ہم نے ابھی تک 1% بھی وہ جد و جہد نہیں کی ہوگی. انہوں نے زندگی کے اپنے بیشتر یا قیمتی ادوار جو ہیں عیش و عیاشی کی بجائے جیل و قید میں گزارے ہیں. ہم وہ زمانے یاد رکھیں جو سیاست کرنا اس ملک میں جرم تھا. آج کل تو سیاست ایک فیشن بن گیا ہے. اس زمانے میں سیاست کا نام لینا جو ہے موت کو دعوت دینی تھی. آج تو سیاست کے لیے جو ہے نا آپ کے لیے خزانے کھل جاتے ہیں. ان ادواروں میں اور آج کے ادواروں میں دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے. کسی صاحب نے یہاں پر کہا کہ جی ترقی، بلوچستان میں ترقی کی جا رہی ہے لیکن لوگ لڑ رہے ہیں. مجھے آج دن تک اس ترقی کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا. انگریز نے 200 سال جو حکمرانی کی ہم پر، آج بھی جو ریلوے ٹریک ہے، میں دوسرے صوبوں کی بات نہیں کہوں گا لیکن بلوچستان کی بات کرنے میں حق بجانب ہوں گا. وہ ریلوے ٹریک جو سندھ کے بارڈر سے شروع ہو کر تفتان تک جاتا ہے، اس میں بریجز بھی ہیں، اس میں ٹریکس بھی ہیں، اس میں سنگلاخ پہاڑیں بھی ہیں، اس میں سرنگیں بھی ہیں. وہ انگریز کے زمانے کے بنائے ہوئے تھے. موجودہ 70 سالوں میں ہم ان کو مینٹین تک نہیں رکھ سکے. کراچی کے فریر ہال سے لے کر امپریس مارکیٹ کی بلڈنگیں اور کئی جو عمارتیں کھڑی کی گئی ہیں وہ 200 سال سے جو ہے وہ ابھی تک قائم ہیں. لیکن ہمارے فلائی اوور جو ہے نا، ایک گدے گاڑی کی وزن جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی. ترقی کس کو کہتے ہیں؟ زنجیریں چاہے کسی بھی داغ سے بنی ہوں، جب ایک آپ کے گردن میں ڈالی جاتی ہیں تو وہ توق غلامی کہلائی جاتی ہے. چاہے وہ سونے سے بنی ہوئی ہوں، چاہے وہ تانبے سے بنی ہوئی ہوں، چاہے وہ چاندی سے بنی ہوئی ہوں، چاہے وہ پلاٹینم سے بنی ہوئی ہوں یا وہ جواہرات سے لدی ہوئی ہوں، جو نام بھی اس کو دیں، لیکن آخر میں وہ غلامی کی ایک بدترین ایک نشانی کے طور پر پہچانی جاتی ہے. وہ سب ہمارے گردنوں میں لٹکی ہوئی ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ کوئی ہم میں سے خوف غلامی میں مبتلا ہے، کوئی ہم میں سے اقتدار کا غلام ہے، کوئی ہم سے دولت کا غلام ہے، کوئی ہم سے ناانصافی کا غلام ہے. مجموعی طور پر ہم سب اس ملک کی ایک کلاس اور ایک طبقے کے غلام ہیں اور اس کو فوج کہا جاتا ہے.
کیا یہاں کا سیاستدان غلام نہیں؟ ہم بلوچستان کے لوگ صرف غلام نہیں بھائی. کیا یہاں کی جوڈیشری غلام نہیں؟ کیا یہاں کی پارلیمنٹ غلام نہیں؟ کیا یہاں کے ججز غلام نہیں؟ ہمارے کاروباری حضرات غلام نہیں؟ ہماری صحافت، ہمارا میڈیا کیا غلام نہیں؟ کب سے یہ آزاد ہوئے ہیں؟ اور مجموعی ہماری پوری کی پوری عوام جو ہے یہاں کی غلام بنی ہوئی ہے. اور حقیقتاً دیکھا جائے ہمیں اس غلامی کی زنجیروں سے اتنا پیار ہو گیا ہے کہ جتنا ہم اپنے لخت جگروں کو گلے سے نہیں لگاتے، لیکن اگر کسی نے ان توق غلامی کو ہمارے گلے سے نکالنے کی کوشش کی تو ہم ان کا منہ نوچنا چاہتے ہیں. ان تمام طبقات سے میرے خیال میں آپ متفق ہوں گے کہ یہ تمام کے تمام غلام ہیں. صرف ایک طبقہ ہے جو غلام نہیں، وہ آزاد ہے، وہ ہے یہاں کی عسکری قوت. 1947 سے لے کر آج دن تک ہم سب اس کے غلام ہیں. کبھی وقت بدلتا ہے، کبھی ہم اس کو وردیوں میں سلام کرتے ہیں، کبھی ہم ان کو شیروانیوں میں سلام کرتے ہیں، کبھی ہم ان کو جی ایچ کیو میں جا کے سلام کرتے ہیں، کبھی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر ہم ان کو سلام کرتے ہیں. اردو کا ایک شعر ہے کہ گردن میں سدا رہتا ہے پھر توق غلامی، جو جھک کے تو رہتے ہیں اور بغاوت نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ لوگ لڑ رہے ہیں، بلوچستان میں لوگ لڑ رہے ہیں. ہر کوئی یہ الزام لگاتا ہے کہ لوگ لڑ رہے ہیں. آج دن تک کسی نے یہ سوچا نہیں کہ کیوں لڑ رہے ہیں. پاگل ہیں، جاہل ہیں. ایک زمانہ وہ تھا جب کہتے تھے کہ یہ قبائلی لوگ لڑ رہے ہیں، مری قبائل کے لوگ لڑ رہے ہیں، مینگل قبائل کے لوگ لڑ رہے ہیں. آج تو کوئی قبائل لوگ تو نہیں لڑ رہے. انجینئر لڑ رہے ہیں آپ کے ساتھ، ڈاکٹر لڑ رہے ہیں آپ کے ساتھ، ایم فل کے اسٹوڈنٹ آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اسلام آباد یونیورسٹی سے قائد اعظم یونیورسٹی کے نوجوان آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں. کیوں لڑ رہے ہیں؟ کبھی اس بارے میں کبھی سوچا ہے؟ آپ کی تھنک ٹینکیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کے بڑے بڑے مغز اور دماغ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی انہوں نے یہ سوچا ہے کہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ ایک بے زبان جانور جب چیل، ایک خونخوار چیل کسی پرندے کے چوزے پر جبٹتی ہے تو وہ بے زبان پرندہ جو ہے اس چیل پر جبٹ پڑتا ہے. جب آپ کسی کے بچوں کو اس کی گود سے اٹھا کے لے جائیں گے، کسی بیٹے کو یتیم کریں گے، کسی باپ کے لخت جگر کی لاش اس کے سامنے سر بریدہ کر کے پھینکیں گے، وہ بھی تو انسان ہے، پتھر نہیں ہے. ہمیں کم سے کم انسان نہیں سمجھتے، اس بے زبان جانور کی طرح تو ہمیں سمجھیں جو ناخن نہ ہوتے ہوئے بھی صرف اپنے پروں کی طاقت سے جو ہے اس خونخوار چیل پر جبٹتا ہے. اور یہ نوبت آئی کیوں؟ اس لڑائی کی نوبت کیوں آئی بھائی؟ کیا یہی اکابرین نیشنل عوامی پارٹی کے پلیٹ فارم پر ملک گیر سیاست نہیں کر رہے تھے؟ نیب پر کس نے پابندی لگائی؟ کیا اس میں ہمارے اس ملک کے سیاستدان شامل نہیں تھے؟ کیا اس میں اس جوڈیشری کو بری الزمہ قرار دے سکتے ہیں جس نے تا حیات نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگائی؟ کیا اس عسکری قوت کو آپ بری الزمہ قرار دے سکتے ہیں جس نے نیشنل عوامی پارٹی کے اکابرین کو
اس کے پولیٹیکل ورکروں کو ہیلی کاپٹروں میں بٹھا بٹھا کر بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں پر دھکیل دیا. ان کو تو بری الذمہ قرار نہیں دے سکتے نا. عدلیہ کو تو بری الذمہ نہیں قرار دے سکتے. سینکڑوں لوگوں کے قتل میں ملوث لوگوں کو آپ بری الذمہ قرار دیتے ہیں اور ان کو باعزت بری کر دیتے ہیں. لیکن 1973 سے لے کر آج دن تک کبھی اس عدلیہ نے سو موٹو نوٹس لیا جو ایک گٹر کے ڈکنے کا سو موٹو لے سکتی ہے، لیکن اس ماں کے بیٹے کا سو موٹو نوٹس نہیں لے سکتی. اس بہن کے آنچل کا وہ نوٹس نہیں لے سکتی جس نے جوانی کی عمر پوری اپنی جو ان سڑکوں پر گزاری ہے کہ میرا بھائی کب آئے گا. وہ سو موٹو صرف ایک کلاس کے لیے ہوتا ہے، ایک طبقے کے لیے ہوتا ہے، ایک علاقے کے لیے ہوتا ہے. اس نیشنل عوامی پارٹی کو ملک گیر سیاست سے آپ نے دھکیل کر محدود کر کے رکھ دیا. وہ تو پاکستان کی سیاست کر رہی تھی، وہ جمہوری سیاست کر رہی تھی. اس کے اکابرین اس ملک کے آئین 1973 کے آئین کے دستخط کندہ تھے. اس پر پابندی لگا کر آپ نے اس کو محدود کر دیا اور اپنے گھر تک محدود رہ جاؤ. جب آپ نے اس کو گھر تک محدود کر لیا تو وہ پھر کہتے ہیں نا میرا گھر میری مرضی، پھر تو آپ اس کے ساتھ لڑے گا. اس کو اپنے گھر تک محدود کیا تو پھر اس کے پاس اور چارہ ہی کیا رہ جاتا ہے کہ میرا گھر ہے بھائی، میں لڑوں یا مروں. مایوسی ایک گناہ سمجھا جاتا ہے، لیکن ایک انسان کی فطرت ہے. انسان جب مایوس ہو جاتا ہے تو وہ مسلطوں مذاہب کو بھی تبدیل کر لیتا ہے، وہ فرقے بدل لیتا ہے. وہ ایک درگاہ پر جب اس کی منتیں پوری نہیں ہو جاتی، جس درگاہ پر اس کے آباء و اجداد نے سر رگڑ کر جو ہے زندگیاں گزاری ہیں، جب اس کی منتیں وہاں پر پوری نہیں ہو جاتی تو وہ اس درگاہ کے بدلے دوسری درگاہ کا انتخاب کر لیتا ہے. ہمیں مایوسی کے آپ لوگوں نے اس حد تک پہنچایا ہوا ہے. میں بذات خود اپنی بات کرتا ہوں، مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، محمود خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میں اب مایوسی کے اس حد تک پہنچ چکا ہوں. اگر اپنی پارٹی کی بیڑیاں میرے پیروں میں نہ ہوتی تو شاید میں آج یہاں پہ نہیں ہوتا، کہیں اور ہوتا. اور وہ نوجوان، میں تو بوڑھا ہوں، میں اور جلال محمود شاہ اور خان صاحب تو ابھی چل نہیں سکتے، ہم پہاڑوں پہ تو نہیں جا سکتے، لیکن اس حد تک مایوس کر دیا جا رہا ہے ہمیں. جب پارلیمنٹ میں آپ آئین کے تابع رہتے ہوئے بھی آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو برداشت نہیں کیا جاتا. آپ آئین میں رہتے ہوئے اپنے قومی حقوق کی بات کریں، آپ اپنا قومی تشخص کی بات نہیں کر سکتے، آپ اپنی قومی بقا کی بات نہیں کر سکتے، آپ اپنے قومی وجود کی بات نہیں کر سکتے. جب تمام یہ پابندیاں پہ لگیں گی تو مایوسی نہیں ہوگی تو کیا سینگ نکل آئیں گے ہمارے سر پہ؟ یہاں پر چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی کی بات ہو رہی ہے. نہیں بھائی، یہ سب بے معنی ہیں. یہ تب تک بے معنی ہیں جب تک یہاں پر چارٹر آف نان انٹرفیرنس رائز نہیں کیا جاتا. عدم مداخلت. ہر ادارے کو اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنا ہوگا. پارلیمنٹ کو اپنے دائرے میں، جوڈیشری کو اپنے دائرے میں، عسکری قوت کو اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنا ہوگا، تب جا کے یہ ملک چلے گا. ہم صرف آج اس
नहज पर जो ये मुल्क पहुंचा हुआ है, इसका जिम्मेदार ना यहाँ का बलोच है, ना यहाँ का पश्तून है, ना यहाँ का सिंधी है। कहते हैं कि जी मजलूम पंजाबी, मैं बिल्कुल मानता हूँ पंजाबी भी मजलूम है, लेकिन हम जो हैं मजलूम भी हैं, महरूम भी हैं। हम अपने वसाइल से महरूम हैं, हम अपनी ज़बान से महरूम हैं, हम अपनी आइडेंटिटी से महरूम हैं, हम अपने कौमी वजूद से महरूम हैं। जब तक कि मुझे इन बातों की श्योरिटी या गारंटी नहीं दी जाती कि ना इस मुल्क में मेरा वजूद ख़तरे में होगा, जब तक कि मुझे इस बात की एश्योरेंस नहीं दी जाती कि मेरी ज़बान मेरी ही ज़बान होगी, मैं अपनी ज़बान में अपने इलाकों में जिस अंदाज में भी बात कर सकूं, कोई मुझे टोकने वाला नहीं होगा। आज कोयटे में भी रहते हुए मुझे अपनी ज़बान के बजाय मुझे दूसरी ज़बानें बोलनी पड़ती हैं। सिंध में रहते हुए आप लोगों को सिंधी के बजाय कोई और ज़बान बोलनी होती है। जब तक कि मुझे अपनी आइडेंटिटी क्या, मेरी शिनाख्त, मेरे लिए सबसे अहम और आला मकाम जो है खुदावंद ताला, उसका नाम, उसकी किताब और उसके पैगंबर का है। और उसके बाद इस ज़मीन पर मुझे बेचने वाला, ये ज़मीन मुझे किसी ने तोहफे में नहीं दी, वो सरज़मीन मुझे खुदावंद ताला ने दी है। और उसके बाद मेरे लिए अगर है तो मेरी कौमी शनाख्त है, मेरा नाम है, मेरी बलूचियत है। खान साहब की मेहरबानी कि उन्होंने मेरा नाम लेके कहा कि मैं उसके बारे में नहीं कहूँगा। उन्होंने तो एक वजह बताई, मेरे पास तो कई वजह, मैं कुछ नहीं बोल सकता। मेज़बान भी हूँ, मेज़बान भी हैं, और उन्होंने वालिद मोहतरम के साथ सियासत के दिन गुजारे हैं। अब तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। आखिर में मैं फिर आप तमाम हाज़रीन मजलिस का तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ। आपने आज आकर इस सेमिनार में जो हमें इज़्ज़त बख्शी, ताहयात आप लोगों का मशकूर और ममनून रहूँगा। बड़ी मेहरबानी है।